کے گھر ملا ہے، کبھی یہ راہب کے گھر گیا ہے، کبھی شجر پہ رسل سے باندھا۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدى بالصخور میدان ارضہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی جد الحسنین سیدی شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین، سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین الحجۃ ابن الحسن صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِ لا تبردوا ابدا۔ صلوات بھیج محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدا سے دعا کرتے ہیں، پروردگار سے، پالنے والے سے، کہ معبود اس مریضی بیماری کو جلد از جلد ختم کر دے۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کہا، خدا جو مشکل گرفتاریاں، ان کی پریشانی گرفتاریوں کو دور کر دے، جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد کر دے، جو بے روزگار انہیں روزی سے لگا دے، جو جس طرح مشکل گرفتاری میں پھنسا ہوا ہے، پروردگار اس کی تمام مشکل گرفتاریوں کو برطرف کر دے۔ پروردگار ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کر دے۔ مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت و رحمت قرار دے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، طاعت عبادات کی قبولیت کے لیے، عزا کی قبولیت کے لیے، تمام حوائج شرعیہ کو پوری ہونے کے لیے، ہر مریض بیماری کو دور ہونے کے لیے، مولا کی زیارت پہ آنے کے لیے ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا، کون پیغمبر؟ وہ کہ جو کہ خاتم بنا کر بھیجا گیا۔ کون پیغمبر؟ جو کہ آخری پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، جس نے حجت کو اپنی تمام کیا روز غدیر، جس نے دین کو اکمال تک پہنچایا روز غدیر، جس نے ولایت مداری کا راستہ دکھایا، جس نے ولایت کے راستے پہ چلنا سکھایا، وہ رسول کہ جس نے اپنے بعد آنے والی تمام نسلوں کو، تمام معصومین کو جس نے شناخت پیدا کروائی اور ہر کسی کی معرفی کروائی، وہ رسول کہ جس نے جب حج آخر کو انجام دیا تو حج آخر انجام دینے کے بعد، میدان غدیر میں جمع ہونے کے بعد، اس جگہ پر قجاموں کے منبر پہ جانے کے بعد، اس پیغمبر اعظم نے ولایت کا اعلان کرایا۔ وہ پیغمبر، وہی رسول کہ جس نے اپنے فرزند حسین کو جگہ جگہ پر پہچنوایا، امام حسن کو جگہ جگہ پر پہچنوایا کہ ھذا حسین فاعرفوہ، دیکھو پہچانو یہ میرا حسین ہے، اس کو پہچانو، یہ حسین کشتی نجات ہے، اس کو پہچانو، یہ حسین شمع ہدایت ہے، اس کو پہچانو۔ ہر جگہ پر پیغمبر اعظم نے جناب امام حسین علیہ السلام کو پہچنوایا، کبھی کاندھوں پر بٹھا کر پہچنوایا، کبھی انگلی کو پکڑ کے چلا کے دکھایا، کبھی عید کے دن پیغمبر اعظم نے اپنے بچے کو، اپنے امام حسن اور امام حسین دونوں کو پہچنوایا۔ بلکہ پیغمبر اعظم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ حسین منی و انا من حسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ وہی پیغمبر، اسی پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ انا لقتل الحسین حرارۃ لا تبردو ابدا، کہ امام حسین علیہ السلام کا قتل ہونا، شہید ہونا، یہ ایک ایسی حرارت ہے، یہ ایک ایسی گرمی ہے مومنین کے دلوں کے اندر کہ جو قیامت تک کبھی یہ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی ہے۔ پیغمبر اعظم نے امام حسین علیہ السلام کو جگہ جگہ پر پہچنوایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دین حقہ جو دین تھا، دین حقہ، یہ آخر میں اسی ہاتھ میں سپرد کرنا تھا۔
اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتا 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 آج مہدی دورہ تک یہ جو ہے یہ دین پہنچا ہے، اور آج بہرحال اس دین کی نشر و اشاعت ہمارے علماء، ہمارے مجتہدین اس کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں الحمدللہ۔ آج ہمارے جوان جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، ہماری ماں اور بہنیں، ہمارے ہر فرق کے، ہر مذہب کے لوگ جن کے دلوں میں بھی دل دھڑکتا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، آج ہر طرح سے لوگ امام حسین السلام کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آج کتنے دیگر مذاہب کے ہمارے ہنود برادران بھی ہیں جو کہ امام حسین کے غم میں غم مناتے ہیں اور تعزیہ داری کرتے ہیں، عزادار ہیں، بلکہ بڑے ایک سے ایک بہرحال ان میں نوحہ خان، مداح اور بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں ہندو حضرات میں بھی، کہ جو انہوں نے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہرحال اشعار و قصیدے اور بہرحال اس مشن کو بڑھایا ہے اپنے کلاموں کے ذریعے سے۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کا ذکر ایسا ذکر ہے جو ہر کسی کو نجات دینے والا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزا میں ایک شخص کسی دیہات میں رہا کرتا تھا، بہرحال اس کا انتقال ہو گیا، اور جب انتقال ہوا تو اس کو جلانے کے لیے لے کر گئے۔ بہرحال جیسا کہ ہندو مذہب میں ان کے ہاں رسم یہ ہے کہ مرنے کے بعد جلایا جاتا ہے، ایک عدے ہیں کہ پانی کے اندر بہرحال ان کو ڈالا جاتا ہے الگ الگ طریقوں سے۔ بہرحال اس کو جلانے کے لیے لے کر گئے، جب اس کے پورے جسم کو جلایا گیا، اس کا ہاتھ اور سینے کا حصہ نہیں جلتا، پورا جسم جل گیا لیکن یہ دو حصہ اس کا نہیں جلتا۔ کہا یہ کون سا اس نے پاپ کیا، کون سا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا سارا جسم جل گیا لیکن دو حصہ نہیں جلتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں پلٹ کے آئے اس کے گھر پہ آ کر بہرحال لوگ سوال کیا گیا کہ اس نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا یہ سینہ اور اس کا ہاتھ نہیں جلتا، کیا کیا اس نے؟ کہا کہ نہیں معلوم، اس نے تو کچھ نہیں کیا، بہت اچھا آدمی تھا، بڑا نیک تھا، ملنسار تھا، ہر کسی سے ملتا جلتا تھا اور ہنسمکھ انسان تھا، ہر کسی کے کام آتا تھا، ہر کسی کے مشکل گرفتاریوں کو دور کیا کرتا تھا۔ بہرحال اس میں ہم لوگوں نے کوئی کمی اور خامی کوئی چیز نہ دیکھی جو بجز خوبی کے۔ کہا پھر اگر یہ اتنا اچھا انسان ہے تو پھر کیوں نہیں اس کا ہاتھ ہی جل رہا، پھر کیوں یہ اس کا بہرحال جیسے اپنا دفن ہونا کہ جسم کا سارا جسم دفن ہو جائے، کوئی اعضا رہ جائے، بہرحال ان کے جسم جو جیسا جلانے کی، بہرحال کہا کہ کیوں نہیں آخر جل رہا ہے، کیوں نہیں، کیا کیا اس نے؟ کہا نہیں معلوم۔ بہرحال یہاں پہ کچھ شیعہ مذہب کے، شیعہ دھرم کے لوگ رہتے ہیں ہمارے گاؤں میں، اور ان کے ہاں بہرحال محرم آتا ہے، مجلس ماتم کی جاتی ہے ان کے ہاں، بہرحال یہ ہمیشہ رات کو اٹھ کر جاتے تھے اور ان کے ہاں جاتے تھے، بیٹھ کر ان کے ہاں بہرحال یہ جو ان کے ہاں رسم ہوتی تھی یہ کیا کرتے تھے۔ بہرحال وہاں پر پلٹ کے آئے اور آ کر وہ لوگوں نے سوال کیا مولانا سے کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں جو ہے اس کا ہاتھ نہیں جلا ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں اس کو، پہچانتے؟ کہاں ان کو بڑی اچھی طرح سے ہم لوگ جانتے ہیں، بہت اچھا انسان تھا، بڑا نیک انسان تھا، اتنا ہی کہہ دینا کافی ہوتا ہے۔ اگر 40 آدمی گواہی دے دیں گنہگار ترین انسان کی بھی تو وہ بھی بخش دیا جاتا ہے۔ سب گواہی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں یہ امام حسین کی عزا میں آیا کرتا تھا، اور اکثر ہم لوگ اس کو یہ دیکھتے تھے کہ آتا تھا جہاں پر چپلیں اتاری جاتی وہیں پہ بندہ خدا بیٹھ جایا کرتا تھا، اور وہیں پر بیٹھ کے بہرحال لوگ ماتم کرتے تھے۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ بھی بیٹھا ہوا وہیں پر ماتم کے، نہیں معلوم تھا اسے کچھ، لیکن پھر بھی سینے پر ہاتھ آٹومیٹک خود بخود نام حسین جو ہے اب سینوں پر ہاتھ کو لے کر چلا جاتا ہے۔ یہ ماتم کیا کرتا تھا، گریوزاری کیا کرتا تھا اس جگہ پہ۔ تو کہا کہ یہ اس کی ہی برکت ہے، مولا حسین کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے اس پر آتش دنیا بھی یہ حرام ہو گئی اور آتش جہنم بھی اس کے اوپر جو حرام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین کی عزا میں اگر اس مشن میں کوئی ذرہ برابر بھی کسی طرح اگر شریک ہو جائے تو پروردگار اس پہ عنایت ہی عنایت کیا کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا رتبہ مرتبہ اتنا بلند ہے، بہرحال سارے معصومین میں سارے معصومین کا رتبہ، لیکن جو امام حسین السلام کا وہ دیگر کسی معصومین وہ چیزیں نہیں ہیں۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم آقا کے شہادت یہ رہتی دنیا تک ایک مثال رہ جائے گی، رہتی دنیا تک یہ، اور اس سے بہرحال امام حسین کے مشن سے دوسرے بڑے بڑے قوموں کے لیڈر لوگوں نے بہرحال نصیحتیں، خود ہمارے لیے گاندھی جی جو ہمارے یہاں کے کہتے ہیں کہ میں نے کربلا کے 72 شہیدوں سے جو ہے درس لیا، اور درس لینے کے بعد میں انقلاب لے کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے جو مفکرین گزرے ہیں ان کی فکریں وہاں پر جا کر ٹھہر گئیں، جب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و فرامین کو جب ان لوگوں نے پڑھا منجمد ہو گئیں فکریں کہ یہ کیسا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں لگتا ہے، یہ کسی انسان کی باتیں نہیں لگتی جو اس طرح سے ملتا ہے۔ بہرحال آقا حسین کا مشن یہی تھا، مقصد یہی تھا کہ دین کو بڑھانا، جس طرح سے بھی ہو سکے دین بڑھایا جائے،
اور دین بڑھانے کے لیے مولا نے فرمایا تھا ہر وہ چیزیں جو امام حسین السلام کو پسند نہیں تھی وہ ہم کو آپ کو بھی پسند نہیں ہونا چاہیے۔ ان میں سے ایک سادی سی مثالات دینا چاہتا ہوں، غیبت اور ایک چغلی، دو چیزیں۔ چغلی یہ ہے کہ مثلا کہیں سے آپ نے کسی کی بات سنی اور سننے کے بعد اس کے بعد لے جا کے، جس کو عربی میں نمیمہ کہا جاتا ہے، کان بھرنا، کسی کی کوئی بات سنی اور جا کر وہ دوسروں کو بیان کر دینا۔ بہرحال یہ عادت بہت بری ہے۔ اگر کسی جگہ پر کوئی آپ کو بیٹھا لے، آپ کو امین سمجھا جا رہا ہے، نہ کہ وہاں کی باتیں لے جا کر کسی دوسرے کو جا کر بیان کر دینا۔ مولا کی حدیث ہے کہ اگر یہ آج تمہارے لیے چغلی کرے گا، تمہاری چغلی کسی سے جا کر لگا رہا ہے، کسی کے آ کر چغلی تم سے لگا رہا ہے اور تم خوش ہو رہے ہو، اس پر خوشحال مت ہونا۔ کہیں کل ایسا نہ ہو جو یہ تمہارے لیے آج دوسرے کی چغلی کر رہا، کل تمہاری چغلی بھی جا کر دوسرے سے یہ کرے گا، دوسرے سے بھی نمیمہ کرے گا جا کر۔ اس چیز سے بہت احتیاط کی گئی، اس سے کہا بہت زیادہ بچا جائے۔ بہرحال فرمان مولا ہے کہ غیبت کے لیے، بلکہ غیبت کے لیے قرآن میں آیت بھی ہے، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ کہتے زانی کے جسم سے ایسی بدبو آئے گی اہل محشر جس سے پریشان ہو جائیں گے، اور کہتے غیبت کرنے والے کو اس سے بھی بڑھ کر اس کے جسم سے کہتے تنفر والی بدبو ایسی آئے گی جس سے لوگ ناک پکڑ لیں۔ جو غیبت کرتا ہے انسان، غیبت کرنے والا انسان تھوڑی دیر کی خوشی کے لیے بہرحال یہ ساری چیزیں کرتا ہے، لیکن خود اپنی عاقبت، اپنا عقبہ خود خراب کرتا ہے یہ انسان۔ اچھی چیز نہیں ہے یہ غیبت۔ بلکہ یہاں پر ایک حدیث بھی ہے، مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کے لیے فرماتے ہیں کہ سامع الغیبت شریک المغتاب۔ مولا فرماتے ہیں کہ غیبت سننے والا غیبت کرنے والے کے گناہ میں شریک ہے۔ یہ حدیث جو کہ غرر الحکم کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 142 کے اوپر جو مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہے۔ یعنی اگر کسی جگہ پر اگر غیبت ہو رہی ہے، اگر آپ وہاں پر آپ اٹھ کے یا تو چلے جائیے یا منع کریے۔ یعنی وہ مشن جو امام حسین کا جو مقصد تھا کہ امر بالمعروف کرنا، نہی از منکر کرنا، اگر آپ منع کر سکتے ہیں تو منع کریں۔ اگر آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں تو آپ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیے۔ اور اگر آپ اٹھ کر نہیں چلے گئے تو مولا جس طرح سے مولا نے فرمایا کہ شریک السامع الغیبہ شریک المغتاب، یعنی کہا مولا نے کیا فرمایا کہ غیبت کرنے والا جو غیبت کر رہا ہے، اگر اس کو نہ منع کیا گیا تو کہتے سننے والا، مغتاب جو ہے سننے والا جو انسان ہے وہ بھی اس غیبت میں شامل ہے اگر اس نے منع نہیں کیا ہے۔ یعنی برابر کا گناہ اس کو بھی مل رہا ہے، جو غیبت کرنے والا مل رہا ہے اتنا ہی جو سننے والے۔ کیوں آپ سن رہے ہیں؟ آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیے۔ آپ وہاں سے تو اٹھ کے چلے جائیے، یا تو اس کو منع کر دیے، منع نہیں کر پا رہے اٹھ کے چلے جائیے وہاں سے۔ برا ہی تو مانے گا اور اس کے علاوہ کیا کرے گا؟ اپنی بزم میں آپ کو نہیں آنے دے گا، اچھا ہی نہ آنے دے۔ اچھے ایسی محفلوں میں ایسی جگہوں پر انسان نہ جائے جہاں پر غیبتیں ہوتی ہیں، جہاں پر تہمتیں لگائی جاتی، جہاں پہ چغلی کی جاتی، جہاں پر گناہ ہوتا ہے۔ نہ جائے ایسی جگہوں پہ۔ کیوں جائے ایسی جگہوں پہ؟ پھر اس کے بعد آقا حسین کا جملہ، مولا امام حسین فرماتے ہیں کہ کف عن الغیبت فإنها ادام الکلاب النار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا حسین فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں غیبت سے بچو کہ یہ جہنم کے کتوں کی خوراک ہے۔ اللہ اکبر۔ غیبت کرنے سے بچو کہ یہ جہنم کے کتوں کی خوراک ہے۔ جو غیبت انسان کرتا ہے، یہ جہنم کے کتے جو نجس العین ہے، یہ ان کی خوراک ہے۔ غیبت سے بچا جائے۔ معصومین نے ہمیشہ ان سب چیزوں سے بہرحال تاکید کی ہے کہ ان سب چیزوں سے انسان دوری اختیار کرے، ان سب سے انسان جتنا ہو سکے اتنی دوری اختیار کرے۔ انسان کی نیکی، خوبی جس طرح سے لکھی جا رہی ہے، ویسے اس کے جو ذرہ برابر جو گناہ کرا وہ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں جب بھی انسان توبہ کر لے تب اسے نجات مل سکتی ہے۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، دیکھیں کہتے ہیں کہ اگر دن کا بھٹکا ہوا شام کو پلٹ کر آ جائے تو کہتے ہیں کہ وہ سب سے اچھا انسان ہے۔ بڑا مشہور واقعہ، بارہا سنا آپ نے، فقط تکرار کے لیے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کرنے کے بعد فوراً اس سے جو ہے خداوند عالم سے توبہ کر لینا چاہیے۔ بہرحال جناب موسیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ جناب موسیٰ خدا سے سوال کرتے میرے قوم کا سب سے بدترین انسان کون ہے؟ خدایا مجھے دکھا دے، خدایا مجھے دکھا دے۔ بہرحال جناب موسیٰ سے پروردگار نے کہا کہ ایسا ہے کہ جو آج صبح کل صبح کو جو شخص آئے فلاں طرف سے تو سمجھ لیں وہی تمہارے قوم کا سب سے بدترین انسان ہے، گنہگار ترین انسان ہے۔ جناب موسیٰ بہرحال صبح ہوئی انتظار میں، کون ہے وہ شخص آخر، کون ہے وہ شخص آخر دیکھوں تمہیں۔ بہرحال دیکھا تو ایک شخص چلا آ رہا ہے، کاندھے پہ اپنے بیٹے کو بٹھائے ہوئے اور جنگل کی طرف جا کہا ہاں یہی ہے وہ شخص جو میرے قوم کا سب سے بدترین انسان ہے۔ کہتے وہ چلا گیا۔
परवरदिगार से फिर अर्ज़ कि परवरदिगार ये बता दे कि मेरे कौम का सबसे नेक और अच्छा और सालेह बंदा कौन है। कहा शाम को उस तरफ से फला जंगल की तरफ से जो शख्स सबसे पहले पलट के आया, वहाँ से सबसे पहले जिस पे निगाह पड़े तुम्हारे, वही तुम्हारे कौम का सबसे अच्छा इंसान होगा। बहरहाल अब शाम का असर का इंतज़ार, शाम का इंतज़ार, देखा कि वही शख्स जो सुबह गया था वही पलट के कहा खुदा ये माजरा क्या है, तूने कहा ये सबसे बदतरीन इंसान और अब कह रहा सबसे अच्छा इंसान। कैसे निदाई ए मूसा जब अपने बच्चे को लेकर जा रहा था, जब जंगल से गुजर रहा था तो इसने एक मरतबा अपने बाबा से सवाल किया, उस नादानी में सवाल किया, कहते बाबा ये बता दो क्या जंगल से भी बड़ी कोई चीज़ है। कहा हाँ जंगल से भी बड़ी चीज़ है। कहा जंगल से बड़ा क्या है। कहा जंगल से बड़ा सहरा बियाबान है कि जिसमें जंगल उगा करते हैं। कहा क्या सहरा बियाबान से भी बढ़कर कोई है। कहा उससे भी बड़ा पहाड़ है जो इससे भी ज़्यादा वसी और अजीम है, पहाड़ जो जंगल से भी ज़्यादा हुआ करते। कहा उससे भी ज़्यादा कोई बड़ा है। कहा उससे बड़ा बादल है, उससे बड़ा आसमान है। कहा आसमानों से भी बड़ा कुछ है। कहा आसमानों के ऊपर बहरहाल उससे भी बड़ा वहाँ पर बादल हैं जो आसमानों पे चला करते हैं। कहा उससे भी ज़्यादा और कोई चीज़ है। कहा हाँ हुक्म परवरदिगार है जो वहाँ पर चला कर। कहा इन सब चीज़ों से भी बड़ा कुछ है। कहा कि हाँ वो इन सबसे भी बड़ा तेरे बाबा के गुनाह हैं, तेरे बाबा के गुनाह हैं, इन सब चीज़ों से भी बड़े। कहा परवरदिगार आलम ने बहरहाल जिस वक्त इस चीज़ को कहा तो कहते एक मर्तबा जनाब मूसा जब सवाल कर कहा कि उसने अपने बच्चे से कहा तेरे बाप के गुनाह हैं। कहते ये कहते ही उसके निदामत के आंसू गिरना शुरू हो गए, अश्क बहना शुरू हो गए। तो कहा कि क्या इससे भी बड़ी कोई चीज़। कहा तेरे खुदा की खुदाई है बेटा, उसका अदल इंसाफ, उसकी रहमदिली है, उसकी रहमानियत है जो अपने ऐसे बंदों को भी बख्श दिया करता है। कहते इसने दिल ही दिल में तौबा की, परवरदिगार मैं अपने किए पे नादिम हूँ, माबूद मैंने जो किया है उस पर मैं नादिम हूँ, खुदा है मेरे गुनाहों को बख्श दे, परवरदिगार मुझे बख्श दे। कहते इसने तौबा की और मुझे इसकी ये अदा बहुत पसंद आ गई। ए मूसा ये तुम्हारी कौम का सबसे अच्छा बंदा है। यानी खुदावंद आलम ने भी बता दिया कि जब इंसान गुनाह करे तो गुनाह करने के फ़ौरन बाद जो इंसान तौबा कर ले उसे निजात मिल जाया करती है। इंसान जो भी गुनाह करे इंतज़ार ना करे कि बाद में मैं इसका तौबा कर लूँ, क्या पता तब तक ज़िंदगी मोहलत दे ना दे। किसको भरोसा, कोई भरोसा नहीं, उम्र का ज़िंदगी कोई भरोसा। जब भी गुनाह सादिर हो फ़ौरन ही इंसान जो है तौबा कर ले, फ़ौरन ही इंसान तौबा कर ले। अजीज़ों बस ज़्यादा मैं आपको ज़हमत ना दूँगा। आज बहरहाल 7 मुहर्रम हो चुकी है, धीरे धीरे मुहर्रम भी इख्तिताम को पहुँच रहा है और अगर दर्स हमें लेना है तो दर्स करबला के हर जवानों से, हर बूढ़ों से, करबला के हर फर्द से हमें दर्स मिल सकता है। करबला नाम ही है दर्सगाह का, करबला एक मकतब है, करबला एक मिशन है, करबला एक दर्सगाह है जहाँ से दर्स लिया जाता है। करबला दर्सगाह हुसैनी है और ये फ़र्श अज़ा भी उसी याद में बिछाई गई है। ये भी जो है अज़ाए हुसैनी जो हम मना रहे हैं, फ़र्श अज़ा जो हमने बिछाई, ये भी एक दर्सगाह है, ये मकतब है, मकतब अहले बैत है, जहाँ से इंसान दर्स लेता है, जहाँ से इंसान को सीखता है और सीखने के बाद जाकर दूसरों को सिखाता है। करबला वो जगह है कि जहाँ पीरो जवां, बच्चे, बूढ़े और जहाँ पर ख़वातीन भी एक दूसरे के सामने अदब व एहतराम करती नज़र आ रही हैं। हाँ मेरे अज़ीज़ों, आज का दिन जो कि मंसूब किया जाता है एक नौनहाल शहज़ादे से, इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस यतीम से जिसे कासिम कहा जाता है, जिसे कासिम कहा जाता है, ये दिन मंसूब किया। धीरे धीरे बहरहाल ये मसाइब के अय्याम हैं, मसाइब में मैं कोताही ना करूँगा। दुआ है परवरदिगार पालने वाले हमारी इस अज़ा को कबूल कर ले और हमारे आंसुओं को हमारे अश्कों को रुमाल हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में जगह इनायत कर दे। खुदा है तुझसे दुआ है किस्मत कर ऐसे ही करबला में बैठकर हम सब वहाँ पर अज़ा को बर्पा करें। हे पालने वाले दिल तड़प रहा है हुसैन की बारगाह में जाने के लिए। खुदा या परवरदिगार किस्मत कर दे माबूद, उस बारगाह में हमें जाना नसीब कर दे। कहते जिस वक्त सरजमीन करबला पर कारवान पहुंच चुका, कहते 2 तारीख को कारवान इमाम हुसैन इस्लाम सरजमीन करबला पर पहुंचा। 3 तारीख को नहर के किनारे से खैमों को हटाया गया। 7 तारीख से पानी को बंद कर दिया गया, पानी ख़त्म होने लगा धीरे धीरे। कहते हैं धीरे धीरे खैमे हुसैनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सदा बुलंद होने लगी, अलातश की सदाएं बुलंद होने लगी। धीरे धीरे पानी इख्तिताम पर पहुंच चुका है।
इंसान तो इंसान, जानवर भी अब प्यासे हैं। रोज़े आशूर नमूदार हुई, शहादत की फहरिस्त सामने आ गई चुकी है। कभी अंसार, कभी असहाब और कभी जिगर गोशे जाकर शहीद हो रहे हैं। कहते रवायत के अजीब फ़क़रात नकल किए जाते हैं। जनाब कासिम के लिए मिलता है कि जनाब कासिम से इमाम हुसैन सल्लल्लाहु ने एक सवाल किया था। देखें इस ख़ानदान की बुलंदी को देखें। जनाब कासिम से सवाल किया गया था, मेरे लाल ये बताओ, जब सारे नाम इमाम हुसैन ने बता दिए थे तो उसके बाद जनाब कासिम ने ये सवाल किया था कि अम्मू क्या मेरा नाम इस शहादत की फहरिस्त में मेरा नाम नहीं है? तो उस वक्त कहा था, हे मेरे लाल ये बताओ तुम्हारे नज़दीक मौत कैसी है, मौत को कैसा तुम पाते हो? तो फरमाया था अहला मिनल असल, शहद से भी ज़्यादा शीरीन है मेरे नज़दीक मौत, शहद से भी ज़्यादा शीरीन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहते रवायत के फ़क़रे हैं, रवायत के जुमले हैं। जनाब कासिम हैं, मौला से इजाज़त लेने जाते हैं मगर इमाम हुसैन है कि इजाज़त नहीं देते। मादर कासिम भी बार बार कहती है, मेरे लाल मैं सैयदज़ादी नहीं हूँ, कल मुझे शहज़ादी के सामने, मलका दो आलम के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े कि जिस वक्त जनाब फ़ातिमा सवाल कर लें कि ये बताओ तुम्हारा कासिम प्यारा था या मेरा हुसैन प्यारा था? ये मेरे लाल मेरे दूध की लाज रख लो। कहते जनाब कासिम तड़प गए। कहते अम्मा मैंने बार बार अम्मू से इजाज़त तलब की है लेकिन अम्मू है कि इजाज़त नहीं देते। ये अम्मा मैंने बार बार इसरार किया है लेकिन मेरे अम्मू मुझे इजाज़त नहीं देते। कहते हैं गिरिया फरमा रहे हैं, एक मरतबा मादर कासिम को याद आ गया, मादर कासिम को याद आ गया कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी कि कभी तुम पर अगर कोई मुसीबत आ जाए, सख्त तरीन मकाम आ जाए तो मैं कासिम के बाजू पे एक तावीज़ बांध दे रहा हूँ, इस तावीज़ को खोल लेना। कहते इससे सख्त मकाम क्या होगा? कहते मादर कासिम ने तावीज़ को खोला और खोल के क्या देखते हैं कि उस पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम का नामा लिखा हुआ है जो इमाम हुसैन की तरफ खिताब था। कहते खुशी खुशी नामे को लेकर अपने फर्जंद को हाथ को पकड़ा और इमाम हुसैन के खिदमत में पहुंचे। अल्लाह अकबर। कहते भाई का ख़त जैसे ही मिला आंखों से अश्क जारी हो गए क्योंकि अरसा गुजर गया था भाई की तहरीर को देखे हुए। लिखा था, ए मेरे भैया हुसैन, ए मेरे भैया हुसैन, करबला में तू तको तन्हा होगा। ए भैया हुसैन देखो मैंने इस खत को तुम्हारे लिए लिखा है, मैं तो करबला में ना होऊंगा लेकिन ये मेरा लाल कासिम है, मेरी तरफ से इसे इजाज़त दे देना, ये मेरी तरफ से इसे अपने पर कुर्बान कर देना। देखो मेरे भैया हुसैन मना मत करना, मेरे पास और कुछ नहीं है, एक यतीम है जो शायद तुम्हारे काम आ सके। कहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कासिम को कलेजे से लगा लिया भाई की निशानी। दिल तो नहीं चाहता था कि कासिम को इजाज़त दें लेकिन मजबूर हो गए, भाई की वसीयत थी। एक भाई ने दूसरे भाई के नाम लिखी थी। कहते हैं एक मर्तबा जनाब अब्बास को बुलाया गया, कहा कोई कासिम के लिए ज़िरा को लेकर आओ। जनाब अब्बास फरमाते आका, आका कोई ज़िरा कासिम के अंदाजे की नहीं है। कहते अजीब रवायत के जुमलात हैं, अजीब रवायत के फ़क़रात हैं। कहते हैं जनाब कासिम को मौला हुसैन ने घोड़े पर बिठाया और उसके बाद कहते कासिम अभी जाना ही चाहते थे, कहा सब्र करो बेटा। कहते पीरान को जगह जगह से चाक कर दिया, कासिम मक्तल की तरफ रवाना हो गए। कहते एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने सवाल कर लिया, भैया कासिम के जिस्म पे ऐसे ही कोई ज़रा न थी, आपने कासिम के पीरहन को जगह जगह से क्यों चाक किया है? कहते ज़ैनब तुम्हें तो पता है ये यतीमी की निशानी होती है, शायद कोई मेरे भैया की निशानी पर रहम खा जाए।
ملتا جناب قاسم پہنچے، مقتل میں پہنچنے کے بعد کہتے ہیں شجاعت کے ہنر دکھائے آپ نے، امام حسن کا زمانہ یاد دلا دیا قاسم نے، کہتے ہیں وہی صورت امام حسن کی، وہی سیرت امام حسن کی، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ساری شباہت امام حسن کی تھی۔ فوج اشقیا جب دیکھتی ہے، دیکھ کر دنگ رہ گئی، کہتے ہیں یہ تو لگتا ہے جیسے حسن خود بنفس نفیس میدان میں آ گئے۔ اے فوج اشقیا، تم نے زہرا کے لال کو تو پہچان لیا، کم سے کم زہرا کے بابا کی باتوں کو بھی یاد رکھا ہوتا کہ بارہا رسول نے پہچنوایا تھا، بارہا رسول نے دونوں بھائیوں کو دکھایا تھا۔ کیا ہو گیا تمہاری غیرتوں کو، کیا ہو گیا تمہاری انسانیت کو؟ کہتے عجیب روایت کے جملات جناب قاسم ہیں، کہتے رجس پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے قاسم نے اب جو حملہ کیا فوج میں بھگدڑ مچ گئی، کہتے ایک صدا گونجی، مل کے مارو، مل کے مارو چاروں طرف سے، ارے اس کی رگوں میں علی کا خون ہے، یہ بنی ہاشم کا نوجوان ہے۔ کہتے جناب قاسم کو چاروں طرف سے مل کر حملہ کیا گیا۔ قاسم زمین پر تشریف لائے، آواز دیتے ہیں امو میری مدد کرو، امو میرا سلام آخر قبول ہو امو۔ کہتے ایک طرف سے علی کا شیر حسین، ایک طرف سے علی کا شیر قمر بنی ہاشم عباس۔ کہتے فوج دیکھ کر بھگدڑ مچ گئی، فوج ڈر گئی کہ دو شیروں نے لگتا ہے حملہ کر دیا۔ کہتے دونوں طرف سے فوج بھاگنا شروع، قاسم کا جسم نو نحال کہتے زمین پر گرا ہوا۔ خدا آپ کو قسمت کرے کربلا چلے تو وہ مقامات دکھاؤں جس جگہ پہ قاسم کا جسم نازنین پامال ہوا۔ کہتے عجیب روایت کا فقرہ، عجیب روایت کا فقرہ ملتا ہے، کہتے قاسم کا جسم نازنین، پھول جیسا جسم قاسم کا، کہتے گھوڑوں کی ٹاپیں قاسم کے جسم پر پڑتی، جو جو ٹاپ قاسم کے جسم پر پڑتی، زبان پر فقرہ امو مجھے بچاؤ، امو مجھے بچاؤ۔ کہتے ٹاپیں جسم نازنین پر، کہتے حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا، لیکن حسن کے لال کا جسم نازنین زندگی میں ہی پامال ہو گیا۔ کہتے جسم ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ کہتے جس وقت یہ دونوں شہزادے پہنچے ہیں قاسم کے جنازے پر، کہتے جسم کا سارا حصہ بکھر چکا تھا، جسم کے ٹکڑے جگہ جگہ پر پھیل چکے تھے۔ کہتے امام حسین نے اپنی ابا کو رکھا، قاسم کے ٹکڑوں کو تلاش کرتے ہیں لیکن ٹکڑے سارے نہیں ملتے۔ کہتے یہی وہ مقام ہے، صاحب مقاتل نقل کرتے ہیں، جس جگہ پر امام حسین نے اپنی امامت کا سہارا لیا۔ کہتے مولا حسین نے ایک مرتبہ آواز بلند کی، اے قاسم تجھے زمانے کا امام حکم دیتا ہے، کہاں ہو قاسم؟ مجھے بتاؤ میرے لال کہاں ہو؟ کہتے ان فکروں کا نکلنا تھا، قاسم کے ٹکڑے زمین سے اٹھنے لگے، امو میں یہاں ہوں، امو میں یہاں ہوں، امو میں یہاں ہوں۔ کہتے امام حسین نے کو زمین پر بچھایا، قاسم کا ہر ٹکڑا اٹھاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، اے میرے عزیزوں، اے میری ماں اور بہنوں، اے میرے بچوں دوستوں، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے وطنوں میں جناب قاسم کا تابوت نہیں بلکہ مہدی نکالی جاتی ہے، اس پر تازے گلاب کے پھول اس پہ سجائے جاتے ہیں، اور جب چومنے والے عقیدت مند لوگ ہاتھ لگاتے ہیں
جب لوگوں کا ہاتھ لگتا ہے تو گلاب کی پنکھڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پر گر جاتی ہے، گلاب کے پتے جگہ جگہ پہ بکھر جاتے ہیں۔ کچھ عقیدت مند ہوتے ہیں، کچھ چاہنے والے ہوتے ہیں، اپنے رومال کو زمین پر بچھا دیتے ہیں اور ہر گلاب کے اس پنکھڑی کو چومتے ہیں، عقیدت سے رومال میں رکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، عقیدت سے رومال میں رکھتے۔ حسین نے بھی قاسم کے جنازے کے ٹکڑوں کو اپنی ابا کو زمین پر بچھا دیا، ہر ٹکڑا اٹھاتے تھے بوسہ دیتے تھے، ہر ٹکڑا اٹھاتے تھے بوسہ دیتے تھے۔ کہتے ہیں قاسم کا جنازہ خیموں میں تو نہ گیا، قاسم کے جنازے کی گٹھری گئی خیمے میں۔ کہتے عجیب روایت کے فقرات جملات، کہتے امام حسین نے ایک گٹھری بنائی، قاسم کی جنازوں کی اس گٹھری کو لے کر چلے، در خیمہ پر پہنچے، ماں جائی زینب کو آواز دیے، زینب کہاں ہو میری بہن، میری مدد کرو۔ کہتے مادر قاسم بھاگی بھاگی آئی، آ کر کہتی ہیں آقا حسین، آقا حسین۔ کہتے دائیں دیکھتی ہیں بائیں دیکھتی ہیں، قاسم کا جسم نظر نہیں آتا۔ کہتے مولا میں سید زادی تو نہیں، کیا اسی لیے آپ میرے بچے کو ساتھ لے کر نہ آئے؟ اے آقا میرا قاسم کہاں ہے؟ کہتے ایک مرتبہ گٹھری کو حسین نے زمین پر رکھ دیا، اے بھابی مجھے معاف کرنا، ارے میں دیر سے پہنچا، میرا قاسم کا جسم پامال ہو گیا تھا، یہ میرا قاسم ہے۔ کہتے مادر قاسم نے اپنے آپ کو کہتے ان جنازے کے ٹکڑوں پر گرا دیا، بہن کیا ایک شکرانہ ادا کیا اور کہا خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے اس ہدیے کو قبول کر لیا۔ اے قاسم اپنی دادی کو میرا سلام کہنا اور کہنا میں شرمندہ کہ جو جس طرح سے آپ کے فرزند حسین کی خدمت ہونا چاہیے تھی میں اس طرح سے خدمت کر نہ سکی، میں آقا حسین سے شرمندہ ہوں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا پروردگار پالنے والے ہماری سزا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، پروردگار ہمارے اشکوں کو رومال سیدہ میں جگہ دے دے، اے خدایا ان اشکوں کو ہماری بخشش کا سہارا بنا دے، پروردگار پالنے والے جو مریض و بیمار انہیں صحت دے دے، پروردگار پالنے والے اس محرم کا تجھے واسطہ، اس بارگاہ امام رضا کا واسطہ، اس سرزمین امام رضا کا واسطہ۔ خدایا بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے، بہت سے بیمار ہیں گھروں میں ہاسپٹلوں میں جگہ جگہ، خدایا ان کو جلد از جلد صحت عنایت کر۔ اے پروردگار اے پالنے والے تجھے واسطہ دیتے ہیں جناب قاسم کے لاش کے ان ٹکڑوں کا، معبود جو گودیاں ویران ہیں انہیں آباد کر دے، خدا جنہیں اولاد دی انہیں نیک و صالح بنا دے۔ پروردگار اے پالنے والے جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان انہیں برابر کے رشتے دے دے۔ خدایا تجھے حضرت قاسم کا واسطہ دیتے، پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزی دے دے، جنہیں روزی دی ان کے رزق میں خیر و برکت دے دے، پروردگار جو روزی روزگار سے ان کے روزی روزگار کو سلامت رکھ، جو کاروبار کر رہے ہیں پروردگار اہل بیت کے صدقے میں جو بزنس کر رہے ہیں ان سب کو ان میں ترقی عنایت کر دے۔ خدایا ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے آباء و اجداد مرحومین کو بخش دے، پروردگار ہم سب کو مل جل کے رہنے کی توفیق عنایت کر دے۔ خدایا اہل بیت کے صدقے میں، چار معصومین کے صدقے میں، جن کے بھی دلوں میں معصومین کی بارگاہوں میں آنے کی تمنا ہے، حج و زیارات کی تمنا ہے، ان سب کو ان بارگاہوں میں آنا نصیب کر دے۔ پالنے والے منجی بشریت منجی دو عالم ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت و رحمت قرار دے۔ آخر میں التجا ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ اخلاص کی تلاوت کر کے آپ سب کے جتنے مرحومین ایسے حضرات جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں یاد کرتے ہوئے رحم اللہ یقرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی اللہ کے گھر ملا ہے کبھی یہ راہب کے گھر گیا ہے،
کبھی شجر پہ رسل سے باندھا، کبھی یہ صندوق میں رکھا ہے، نہ جانے اس کا سفر ہے کیسا، نہیں ہے مظلوم کوئی ایسا، غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے، غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے ریش جس کی لہو میں ڈوبی، رگیں بھی سوکھی ہوئی ہے جس کی، بھری ہے زلفوں میں خاک ہائے، کٹے ہیں لب اور جبیں ہے زخمی، آیا ہے چہرے سے غم بلا کے، مجھے سے مارا رلا رلا کے، غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے، غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے، چلا تھا جس وقت اس پہ خنجر، تھا گود میں فاطمہ کی یہ سر، کھڑی تھی 70 قدم پہ